نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحقین لوگوں کا ذکر چل رہا ہے۔ آج ہمارا یہ درس آخری ہوگا اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے جو مستحقین لوگ ہیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ رحمت کا عشرہ آج مکمل ہونے والا ہے، اس حوالے سے آج یہ ہماری آخری گفتگو ہوگی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز کا ذکر ہو چکا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو چکا، زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے جو اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر عام ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن میں اپنی یہ خاص رحمت ان لوگوں کے لیے خاص کرتا ہوں لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں اس کا مفہوم بھی بیان ہو چکا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو اسی زکوٰۃ کے متعلق ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا ذکر کیا ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اکثر مقامات میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں نماز کا ذکر وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر۔ پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقین لوگ وہ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ان میں سے بعض اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اسی آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بڑی سہولت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ومما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے ان کو دیا ان میں سے بعض اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے سارے مال کا مطالبہ نہیں کیا کہ سال کے آخر میں سارا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ان میں سے بعض اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور وہ بعض کیا ہے 40واں حصہ، یعنی پورے مال کا 2.5% ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور یہاں پھر اللہ نے بڑا باریک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا، تو اشارہ کر دیا کہ یہ جو تیرے پاس بندہ مال ہے یہ تیرا اپنا نہیں ہے، رزقناہم، یہ مال اور دولت یہ ہم نے تجھے عطا کی ہے، اس لیے اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا یہ انداز ہے کہ جہاں نماز کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اعمال کی 3 قسمیں، اعمال کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری اعمال، ایک ہے باطنی اعمال۔ باطنی اعمال تقوی اختیار کرنا یہ باطنی اعمال ہیں،
اور ظاہری اعمال کی پھر دو قسمیں ہیں، بدنی اعمال یعنی بدنی عبادات اور مالی عبادات۔ تو نماز چونکہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ اور دوسری وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز یہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور دنیا میں ہمارا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں محبت ہو جائے، جس کے ساتھ ہم دوستی قائم کر لیں، پھر ہم اس کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ اپنے مال و دولت کی ساری لسٹ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنا مال ہے، یہاں میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، اس نماز کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو پھر میں اللہ سے مال کیا چھپانا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیا کروں۔ اس لیے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور یہ عمل اللہ رب العزت نے یہ صفت دیگر انبیاء کرام کی بھی ذکر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی زبان سے اعلان کیا تو کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اعلان کیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اللہ رب العزت نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، حکم کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ میرے پیارے پیغمبر قرآن کے آئینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ بڑے سچے تھے وعدے کے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور بڑے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ تھے اللہ کے رسول اور نبی۔ اور ان کی صفت کیا تھی؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی خاص تھا۔ قرآن مجید میں نیک لوگوں کا جب اللہ نے ذکر کیا کہ نیکی اختیار کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور جہاں اللہ نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا قد افلح المؤمنون کہ مومن لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہاں اللہ نے مومنین کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون اور مومن کامیاب وہ ہیں جو والذین هم للزکاة فاعلون جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے اور صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہری طور پر انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، بظاہر اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے، پاک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک ہونا اور ایک معنی ہے بڑھنا۔ تو زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو مال کی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بظاہر اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مال اللہ کی نظروں میں بہت بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ اس مال میں برکت عطا کر دیتے ہیں، اور جتنا یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر اس کو دوبارہ عطا کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما خالطت الزکاة مالا قط الا اهلكته زکوٰۃ کا مال کسی مال کے ساتھ نہیں ملتا مگر اس کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، واجب ہوئی، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ زکوٰۃ والا مال اس کے دیگر مال کے ساتھ مل گیا، اگرچہ یہ زکوٰۃ کا مال تھوڑا ہی تھا مگر اس کے سارے مال کو اس نے ہلاک اور برباد کر دیا، یعنی ناپاک کر دیا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے
ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلكته، زکات کا مال نہیں ملتا کسی مال کے ساتھ کبھی مگر اس کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی صاحب نصاب تھا، اس نے زکات نکالی لیکن اس نے آگے زکات کسی صاحب نصاب بندے کو دے دی، اب یہ زکات کا مال کسی صاحب نصاب مال کے ساتھ کسی صاحب نصاب آدمی کے مال کے ساتھ مل گیا، اب چونکہ یہ زکات کا حقدار نہیں تھا اس نے زکات لے لی، اب یہ زکات کا مال اس کے دیگر مال کے ساتھ ملا تو اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اس لیے زکات دینے والے نے بھی احتیاط کرنی ہے اور زکات لینے والے نے بھی احتیاط کرنی ہے کہ زکات دینے والے نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں زکات نہیں دوں گا تو یہ میرا سارا مال ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اور اگر جو زکات لے رہا ہے اس نے بھی دیکھنا ہے کہ اگر میں زکات کا مستحق نہیں ہوں اور میں نے زکات کا مال لے لیا تو یہ زکات کا مال میرے دیگر سارے مال کو ہلاک اور برباد کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر کے پاس دو عورتیں آئی، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، زکات تو نہیں ادا کرتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے دن یہی کنگن سونے کے بنا کر، یہی کنگن آگ کے بنا کر تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر زکات ادا کیا کرو، یعنی اگر دنیا میں زکات ادا نہیں کرو گے کل یہی مال پگھلا کر تمہارے چہروں کو اور تمہارے پیٹھوں کو اس مال کے ذریعے داغا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت زینب جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت زکات ادا کیا کرو اگرچہ زیورات ہی تمہیں کیوں نہ دینے پڑے زکات میں، کیونکہ اکثر اہل جہنم قیامت کے دن وہ تمہیں میں سے ہوں گے، یعنی زکات نہ ادا کرنے والی عورتوں میں سے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جہنم میں اکثر وہی لوگ داخل ہوں گے جو زکات ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ پھر یاد رکھیے جو زکات ادا نہیں کرتا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دلا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ سونا اور چاندی فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونا اور چاندی کو گرم کر کے اس کے چہرے کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اب یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کے چہرے کو یعنی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ لینے والا اس کے پاس آتا تھا سب سے پہلے یہ ناگواری محسوس کرتا تھا اور ماتھے پر بل لاتا تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میری زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تیرے ماتھے پر، تیری پیشانی پر بل آیا، اس لیے فتقوا بہا جباہہم، تیری پیشانی کو سب سے پہلے داغا جائے گا، وجنوبہم، پھر جب وہ دوبارہ کہتا ہے اللہ کے بندے زکوٰۃ ادا کر، وہ پہلو پھیر لیتا ہے، دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو اس نے دوسری طرف منہ کیا ہے اس لیے اس کے پہلو کو بھی جہنم کی آگ میں اور سونا اور چاندی پگھلا کر اس کو داغا جائے گا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہ کے بندے زکوٰۃ ادا کر، یہ تنگ آ کر پوری پیٹھ اس کی طرف کر دیتا ہے، پورا مڑ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو پیٹھ تو نے اس کی طرف موڑی ہے اور ناگواری کا اظہار کیا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں تیری پیٹھ کو بھی اس سونا اور چاندی کو گرم کر کے داغا جائے گا۔ یہ وجہ ہے انسان کے تین اعضاء کا ذکر کیا، اور بعض مفسرین کرام فرماتے اس سے مراد پورا جسم ہے کہ سارے جسم کو اس کے سارے جسم کو سونا اور چاندی کو گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ تو یہ سونا زکوٰۃ ادا کرنا بہت بڑا عمل ہے، اور یہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جس آدمی کے پاس صرف اگر سونا ہے اور وہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہے
تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ صرف اس کے پاس سونا اور کوئی مال نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سونے کی نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اگر انسان کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی جاتی ہے، 1 سال کے اندر اندر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر ساتھ چاندی ہو یا پھر کچھ نقدی موجود ہو، پھر چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، کیونکہ سونے کا اگر نصاب دیکھیں تو بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس سونا موجود ہو اتنا، یا اتنے مقدار میں پیسے موجود ہوں۔ لیکن اگر سونے کم ہے، مثال کے طور پر 5 تولے سونا ہے اور ساتھ اس کے پاس کچھ نقدی ہے، کچھ پیسے موجود ہیں، اور ان سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال بنتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں غالباً تقریباً 88 یا 87 ہزار روپے جس آدمی کے پاس ہوں، یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے۔ جس آدمی کے پاس 87 ہزار یا 88 ہزار روپے کی قیمت موجود ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ہے۔ پھر جس دن اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، سال کے بعد اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جتنی اس کے پاس قیمت موجود ہے، جتنا سونا موجود ہے، جتنا چاندی موجود ہے، اس کی بازار کی قیمت فروخت لگوانی ہے، کیونکہ قیمت خرید اور قیمت فروخت میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سونا آج کل کا جو ریٹ ہے، مثال کے طور پر 1,30,000 ہے اگر، لیکن قیمت فروخت اس میں کچھ فیصد کمی ہو جاتی ہے، تو قیمت فروخت لگوا کر بازار سے سونار سے لگوا کر، اور بازار میں قیمت فروخت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی سونار قیمت فروخت زیادہ لگاتا ہے، کوئی سونار کم لگاتا ہے، تو اس لیے جو درمیانہ ریٹ ہوتا ہے قیمت فروخت کا، اس کا اعتبار کرتے ہوئے 2.5% انسان نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح جو مال تجارت ہے اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مکان لیا اس غرض سے کہ اس کے ساتھ میں تجارت کروں گا، اس کو بیچوں گا، جو نفع حاصل کروں گا۔ اب اگر وہ مال تجارت، وہ مکان، وہ پلاٹ اس کے پاس موجود ہے، اس کی بھی قیمت لگوا کر جتنی قیمت بنتی ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس دن اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس دن اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس وقت انسان کے پاس جتنے پیسے موجود ہیں، جتنا سونا موجود ہے، جتنی چاندی موجود ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو نصاب سے، لیکن چونکہ ایک مرتبہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اب چاہے سال میں وہ مال کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، جس دن ادا کر رہا ہے اسی دن جتنا سونے کا ریٹ ہے، قیمت فروخت ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اس کے پاس جتنا مال ہے، چاہے ہاتھ میں ہے چاہے بینک میں اس کا پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح جو اس کا مال تجارت ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی مکان ہے، اس کی قیمت لگوا کر اس سارے مال کو جمع کر کے اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ ادا کرنی ہے فقراء کو، والمساکین مسکین لوگوں کو، والغارمین اور قرض خواہوں کو، والغارمین وفی سبیل اللہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے اسے کچھ مال دے دینا، ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ اب اسلام غالب ہو چکا ہے، یہ اس وقت کی بات تھی۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردن کے آزاد کرنے میں، یعنی کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ اسے دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے، لونڈیوں کا دور نہیں ہے، اس سے مراد آج کل کے دور میں اگر کسی قیدی کو رہا کرنا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے کر اس کو رہا کروا سکتے ہیں۔ والغارمین، کوئی قرض خواہ ہے، قرض میں مبتلا ہے، اس کو قرض سے چھٹکارا دلوانے کے لیے، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کے قرض کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے مجاہدین ہے، جو بھی جس لحاظ سے بھی اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، اور یاد رکھیے مسافر
اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ سفر کرتے اس کے پاس بالکل مال ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنے علاقے سے باہر ہے، اگرچہ اپنے علاقے میں اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن چونکہ سفر کی حالت میں بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، اس آدمی کی بھی زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دوسرے نمبر پر باپ اپنے بیٹے کو چاہے نیچے چلے جاؤ پوتا پڑ پوتا کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح بیٹا اپنے باپ کو چاہے اوپر چلے جاؤ دادا پر دادا کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر شوہر اتنا تنگ دست ہو چکا ہے کہ بیچارے کے پاس مال نہیں ہے اور بیوی کے پاس مال ہے، بیوی صاحب نصاب اس پر زکوٰۃ لازم ہے، تو بیوی اپنے زکوٰۃ کے مال سے اپنے خاوند کی مدد کر سکتی ہے۔ اسی طرح بنو ہاشم کو یعنی آل رسول کو، بنو ہاشم جو قبیلہ ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی، اسی طرح بنو ہاشم جو قبیلہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو آج میں نے درس شروع کیا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم اللہ کی خصوصی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔